کفر کے نقصانات۔ کفر کے نقصانات کی طرف چلنے سے پہلے ہمیں اس بات کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ کفر کہتے کس کو ہے۔ کفر کے اصلی معنی چھپانے اور پردہ ڈالنے کے ہیں۔ اب جو شخص کفر کرتا ہے وہ کس چیز پر پردہ ڈالتا ہے؟ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا اور اس کو عقل و شعور کی نعمت بخشی تاکہ وہ ان نعمتوں سے اس کائنات کی، اپنی اور اپنے رب کی حقیقت کو جان سکے۔ اب جو شخص کفر کرتا ہے وہ اپنے عقل و شعور اور فطرت پر نادانی کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ کفر کا پہلا نقصان۔ کفر ایک جہالت ہے، بلکہ اصلی جہالت کفر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے خدا کی ہستی سے ناواقف ہے۔ آپ خود اس بات پر غور کریں کہ ایک شخص ہے جو اس کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو چلتا دیکھ کر اور انسان کی تخلیق کو دیکھنے کے بعد اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ خدا کی ہستی موجود ہے۔ اب یہ شخص اپنی زندگی میں جتنی بھی ریسرچ کرے گا، کائنات کے حوالے سے ہو، دنیا کے حوالے سے ہو یا انسان کی تخلیق کے حوالے سے ہو، اس پر یہ بات اور حقیقت اور کھلتی جائے گی کہ خدا کی ہستی موجود ہے اور وہ خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ اس کے برعکس دوسرا شخص ہے کہ جو خدا کی ہستی کا انکار کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں ریسرچ کرتا ہے کائنات کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے علم کا پہلا سرا ہی نہیں ملا۔ اس پر علم کے دروازے کبھی نہیں کھلتے اور وہ اور جہالت کی طرف چلتا جاتا ہے۔ کفر کا دوسرا نقصان۔ کفر ایک ظلم ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم کفر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں موجود تمام کی تمام چیزیں، سورج، چاند، تارے، ہر چیز ایک خاص ضابطے اور قانون کے مطابق عمل کرتی ہے، اور یہ ضابطہ ایک خدائی قانون ہے جس کے مطابق یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کا جسم اور اس میں موجود ایک ایک چیز اس قانون کے تابع ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کی آنکھوں کا کام ہے دیکھنا اور وہ دیکھتی ہے، کانوں کا کام ہے سننا، وہ سنتی ہے، پھیپھڑوں کا کام ہے سانس لینا، وہ سانس لیتی ہے، اور کبھی بھی یہ اپنے ضابطے اور قانون کے خلاف نہیں گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موجود تمام کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ انسان بھی ایک خاص قانون اور ضابطے پر عمل کر رہا ہے، اور یہ خدائی قانون ہے۔ اب جو شخص کفر کرتا ہے وہ اپنی جسم کے موجود تمام کے تمام اعضاء کو ان کی فطرت کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف ہونا چاہیے، مگر جو شخص کفر کرتا ہے وہ اپنے دل سے خدا کا خوف نکال لیتا ہے اور خدا کی محبت نکال لیتا ہے، اور اپنے دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کے بت بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دل پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ضابطہ رکھا ہے کہ آنکھوں کا، کانوں کا اور جسم کے ایک ایک اعضاء کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ہو، لیکن جو شخص ظلم کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وہ اپنی تمام کے تمام اعضاء پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کفر کا تیسرا بڑا نقصان۔ کفر انسان کی زندگی پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے۔ آپ خود اس بات پر غور کریں کہ جو شخص اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد سزا و جزا کا عمل نہیں ہونا، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی زندگی برے کاموں کا گہوارہ ہوگی۔ ایسے شخص، اس کی اخلاق خراب ہوں گی، اس کی معیشت خراب ہوگی، اس کی معاشرت خراب ہوگی، اس کی سیاست خراب ہوگی۔ ہر زندگی کی جس پہلو سے آپ اس کو دیکھیں گے، اس پہلو میں وہ شخص برا نظر آئے گا، کیونکہ ایسا شخص اس دنیا میں امن کی جگہ بدامنی پھیلائے گا، قتل و غارت کرے گا، دوسروں کے حقوق کھائے گا، ظلم کرے گا، اور اسی کے ساتھ جب ایسا شخص اس دنیا سے جاتا ہے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ہاں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوگا، تو اس کے جسم کا ایک ہی حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، حتیٰ کہ وہ زمین کہ جس زمین پر اس نے برے کام کیے ہوں گے، وہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی۔
تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کفر کے کتنے بڑے نقصان ہیں، اور وہ زندگی کی جو نہ ختم ہونے والی ہوں گی اس زندگی میں وہ ناکام ہو جائے گا، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوتا ہے۔ کفر کے اور نقصانات: کفر صرف ظلم ہی نہیں بلکہ بغاوت، ناشکری اور نمک حرامی ہے۔ آپ خود بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان نے خود بنائی ہے؟ کیا انسان نے اپنی عقل کی تخلیق خود کی ہے یا خدا نے کی ہے؟ کیا انسان نے اپنا دل خود بنایا ہے یا خدا نے بنایا ہے؟ کیا انسان کے اندر موجود تمام کے تمام اعضاء انسان نے خود بنائے ہیں یا خدا نے بنائے ہیں؟ انسان کے ارد گرد تمام کی تمام چیزیں انسان نے خود بنائی ہیں یا خدا نے بنائی ہیں؟ اور ان تمام چیزوں پر قوت انسان نے خود دی ہے یا خدا نے دی ہے؟ اور ان تمام چیزوں کو کارآمد انسان کے لیے انسان نے خود بنایا ہے یا خدا نے بنایا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں خدا نے بنائی ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ جب انسان خدا کے خلاف چلتا ہے تو انسان سے بڑا باغی اور کون ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کے خلاف سوچنے پر لگاتا ہے تو انسان کتنا بڑا باغی ہے۔ انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے خلاف برے خیالات کو لاتا ہے تو انسان کتنا ہی بڑا نمک حرام ہے، اور انسان کفر سے خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ کفر انسان کو انسانوں کے درمیان برا بناتا ہے، انسان کی اخلاق کو برا بناتا ہے، دوسرے انسانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ کفر کا انجام اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکامی ہے، کیونکہ یہ سراسر جہالت ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری کی ساری زندگی ناکامی میں گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ کی ہمیشہ والی زندگی میں ناکام ہی رہے گا۔